وہ ایک چوکیدار آیا کارخانہ دار سے کہنے لگا شیخ صاحب مبارک ہو، رات میں نے خواب دیکھا ہے تو آپ کی ایک فیکٹری اور لگ گئی ہے۔ شیخ صاحب نے کہا اچھا ایک فیکٹری اور لگ گئی ہے، خواب دیکھا ہے؟ اس نے کہا کینٹی دی، اس نے کہا کیشیئر کو بلاؤ۔ کیشیئر آ گیا، اس نے کہا اس کا حساب کرو، اس کے پیسے دے دو، 100-200 روپے زیادہ دے دو اور اسے فارغ کرو۔ تو کوئی دوست پاس بیٹھا تھا، اس نے کہا واہ شیخ صاحب واہ، وہ خواب سنا رہا ہے، خوشخبری سنا رہا ہے کہ آپ کی 2 فیکٹریاں ہو گئی ہیں۔ اس نے کہا یہ اس کا بھی بیڑا گرک کرے گا، یہ رات کو سوتا ہے خواب دیکھتا ہے، اس کو جاگنے کے لیے رکھا ہے یا سونے کے لیے رکھا ہے؟ رات کا چوکیدار اگر آپ کو خواب سنائے تو کیا کام اس نے کیا؟ وہ تو سوتا رہا ہے، کام کوئی نہیں کیا۔ تو کام تو کرنے سے ہوگا، کیوں نہیں؟ ڈرائیور بننا ہے تو کار سیکھنی پڑے گی، سائیکل چلانا بھی بغیر سیکھے نہیں آتا۔ ہمارے ایک دوست سے بہت ہو گئے، پرنسپل ریٹائر ہوئے کالج کے، سائیکل چلانی نہیں آتی تھی، سیکھی نہیں، پڑھا لکھا آدمی سب کچھ ہے۔ تو یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت، سارے نبیوں کی محنت کا خلاصہ، سارے نبی اسی کام کے لیے آئے اور مشقتیں اٹھائیں، فاقے، دھوپ، گرمی، صبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان کی زندگیاں دیکھیں، نمونہ وہ ہیں۔ ہم کمزور ہیں، اللہ نے ہمارے لیے آسانیاں کی ہوئی ہیں، لیکن آسانیوں کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ 4 مہینے لگا کے ہم بے فکر ہو جائیں، فکر مند ہو جائیں۔ 4 مہینے تو فکر مند کرنے کے لیے، اور بے فکری آ گئی تو یہ تو نقصان کا کام ہو گیا۔ اور جن کے نہیں لگے 4 مہینے انشاءاللہ لگائیں گے۔ اللہ تو چاہتا ہے، انشاءاللہ کا مطلب تو یہی ہے نا، ہم ہی نہیں چاہتے۔ اگر ہم چاہ لیں، کل وہ ہمارے ساتھی ہیں بھائی بخش منیر صاحب، وہ فرما رہے تھے کہ بھائی صاحب کہتے تھے بھی ہم تبلیغ کا کام کیوں نہیں کرتے؟ پھر خود ہی جواب دیتے تھے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ سے قبول نہیں کروایا۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں جی؟ اللہ سے قبول نہیں کروایا، کبھی درخواست ہی نہیں دی، کبھی روئے ہی نہیں اللہ کے سامنے۔ بچے کی بیماری پر تو روئے اس کی صحت کے لیے، بچی جوان ہے اس کے رشتے کے لیے تو اللہ پاک کے سامنے روئے، لیکن اے اللہ مجھے اس کام کا بنا دے، میرا یہ کام بن جائے۔ تو میں نے عرض کیا کہ جو مالک بن کے کرتا ہے نا اس کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے، جو ملازم بن کے کرتا ہے اس کا طریقہ کچھ اور ہے۔ تو ہم تبلیغ والوں کے ملازم نہیں ہیں کہ کہیں گے کچھ کر لیں گے، نہیں، خود بخود جو تقاضے آ رہے ہیں ان کو پورا کرنے کی محنت کرنی ہے۔ تو حضرات یہ فرما رہے ہیں کہ کم از کم اتنا ذہن تو ہر مسلمان کا بنے، کم از کم متوجہ ہے بھائی، میں بات اب ختم کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ کم از کم اتنا ذہن تو ہر مسلمان کا بنے۔ یہ کسی مشورے میں آیا لکھا ہوا کچھ سال پہلے، کم از کم اتنا ذہن تو ہر مسلمان کا بنے کہ کامیابی دین میں ہے، دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت میں ہے۔ پہلا درجہ محنت کا ہے، ہر چیز میں، ذمہ داری میں بھی پہلے محنت ہے، دکانداری میں بھی پہلے محنت ہے، درس و تدریس میں بھی پہلے محنت ہے، وہ چیز بعد میں آتی ہے۔ دین کی محنت اور دین، یہ دونوں دین ہیں، یہ نہیں کہ محنت کوئی اور چیز ہے اور دین کوئی اور چیز ہے۔ یہ دین کو لانے والی محنت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام والی، جس سے انسان بنتے ہیں، ان کے دلوں کا یقین صحیح ہوتا ہے، ان کے جسموں سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوتے ہیں۔ اس محنت کو پہلے درجے میں رکھنا، اس کو اپنا کام بنانا، جن کو اپنا کام پہلے سے بنایا ان کو پیچھے کر لینا، ان کو آگے کر دینا۔ عائشہ فرماتے تھے اپنی جان کے تقاضے، اپنے کاروبار کے تقاضے، اپنے گھر والوں کے تقاضے، ان کو کر لو پیچھے اور دین کے تقاضوں کو کر دو آگے، غالب کر کے چلو۔ جو اللہ کے دین کے تقاضوں کو غالب کر کے چلے گا، اللہ دنیا کے کسی میدان میں اس کو مغلوب نہیں کرے گا۔ یہ تسخیر کائنات کا نسخہ ہے۔ تو جنہوں نے 4 مہینے لگا لیے پرائمری پاس کر لیا، اب اس سے آگے مڈل پاس کرنا ہے، میٹرک کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، کیوں جی؟ تو 4 مہینے لگائے ہوئے کتنے ساتھی ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑے کریں گے؟ ماشاءاللہ، وہ کراچی ہے جی، ماشاءاللہ 4 مہینے لگائے ہوئے بہت ساتھی۔ اچھا، بعض ساتھیوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ لگائیں گے 4 مہینے لیکن چلا کر کے لگائیں گے، نہیں بھائی، 3 چلے مسلسل یکسوئی کے ساتھ، یہ ایک ترتیب ہے۔ اور جن کے نہیں لگے اب تک 3 چلے، انشاءاللہ لگائیں گے، کیوں جی؟ بھائی انشاءاللہ، اللہ تو چاہتا ہے، ہم بھی تو چاہیں، کیوں جی؟ اس کے لیے مطالبہ ہے کہ یہاں آئے ہوئے ہیں،
رات مولانا صاحب نے فرمایا نا یہ ہاں ہاں کا سمندر ہے. کسی سے بھی پوچھو کہ بھائی میں 4 مہینے کے لیے چلا جاؤں, وہ کہے گا ہاں ضرور چلے جاؤ, یا کوئی نہ نہیں کہے گا آپ کو. اگر ہاں ہاں کے سمندر میں نہ تیر سکے, ہاں نہ کہہ سکے, تو جب گھر واپس جائیں گے وہاں تو ہے نہ کا سمندر. بیوی کے نہ, بچے کہیں گے نہ, ہمسایہ کہے گا نہ بھائی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, تیرا کاروبار کون دیکھے گا. تو وہاں جا کے نکلنا تو بہت مشکل ہو جائے گا. اب نکلے ہوئے ہیں اللہ کی دعا, اللہ کا احساس ہے. میں تو میرا مقصد حیات یہ ہے, مجھے اللہ نے پیدا اس کے لیے کیا ہے, اور مجھے یہ 4 مہینے لگا کے کام سیکھنا تھا, میں نے دیر کر دی. اب یہ لیٹ نکال لی ہے, بس میں نقد جاتا ہوں اللہ پاک کے نام. 9 نقد نہ 13 ادھار. کیوں نہیں, اللہ سے کیا ادھار کرنا. اللہ پاک نے تو بے شمار چیزیں نعمتیں ایڈوانس ہی ہمیں دے رکھی ہے, بغیر مانگے دے رکھی.